بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسا انسان جو اتنا لمبا تھا کہ جب وہ سمندر میں پیر رکھتا تو اس کا ٹخنا ہی ڈوبتا، اور وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر سورج سے پکا کر کھایا کرتا تھا۔ اس جوانامی شخص کا نام کیا تھا؟ اس کا کس قوم سے تعلق تھا؟ حضرت موسیٰ اور اس کی لڑائی کب ہوئی، اور طوفان نوح میں وہ کیسے بچا؟ اس نے کون سی ایسی نیکی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیسے قتل کیا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ اوج بن انق ایک شخص قوم علاقہ سے تھے جو کہ انسانی تاریخ کی سب سے سفاک قوم تھی۔ ان لوگوں کے خون خوار اور وحشی فطرت تھے۔ اللہ پاک کا ان پر کرم تھا کہ ان کے قد بھی اس وقت کے موجودہ دنیا کے آبادی میں سب سے زیادہ تھے۔ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم ملائکہ کا ایک مرد دوسری قوموں کے 90 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتوحات سے ایسی وحشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملہ کھیلنے کے لیے جاتی تو وہ لوگ پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے، اور بن انق بھی اس قوم کے سرداروں میں سے تھا، جس کو دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان مانا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنی جسمانی قد و قامت اور طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ یہ شخص اتنا لمبا اور باقامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہ سکتا۔ اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے۔ اس کی لمبائی اور قد اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے اور مکوڑے کی مانند دکھتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم کے سرکش بیٹے قابیل کی نسل سے انق نامی نوجوان کی بیوی شمریزہ سے جنون کے دیوتا پال کو پیار ہو گیا، جس سے ہم بستری کے سبب ایک عجیب و خلقت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا۔ اس بچے کا قد بہت جلدی بڑھ گیا، جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس سے شادی کو تیار نہ تھی۔ اسی بنا پر یہ جنسی درندہ بھی بن گیا، اور بچپن سے ہی یمنی ہم کمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی رہی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد اس حد تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اور بھی نانک بھی موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے قبل کشتی تیار کر رہے تھے تو آپ کو کشتی بنانے کے لیے صابون کی لکڑی کی ضرورت تھی۔ رونق اس لکڑی کو اٹھا نہیں سکتے تھے، لہٰذا اوج بن نے آپ کی مدد کی۔ وہ ان لکڑیوں کو ملک کے شام سے اٹھا کر لایا، لہٰذا اللہ نے اس کے اس عمل پر خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ انسان عقل تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اوج میں ایک انق اتنا دراز کا تاکہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر وہ آسمان میں ہاتھ بلند کرتا۔ اس موضوع پر امام چیونی نے الوج فی الخبر اوج نام سے ایک رسالہ لکھا، جس میں انہوں نے اور بھی نانک کی شخصیات کے متعلق بہت کچھ تحریر فرمایا۔ روایات کے مطابق غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 3600 سال تھی۔ وہ حضرت آدم کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سر سے کشف شخص کو قتل کیا، اور واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اجازت لی اور فلسطین پر حملہ کیا۔ کیونکہ فلسطین کی زمین بنی اسرائیلیوں کے لیے لکھ دی گئی تھی، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کھیلنے کے لیے نکل گئے۔ اس وقت فلسطین میں قومی بات تھی جن کا سردار اوج بن انق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم ملائکہ میں بھیجا۔ جو 12 سردار شام میں پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم آج بھی نانک تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قوم ملائکہ ایک دراز قوم کب تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم ملائکہ کے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گٹھڑی میں باندھ کر سب کو اپنے سردار اوج بن نانک کے آگے لا کر گٹھڑی کھول دی، اور کہا، ان لوگوں کو میں نے جاسوس کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ سردار اولی سے ملے تو اس کے قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم اس کو فتح کریں گے، اور یہ ملک اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ آج بھی نانک یہ سن کر
غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اور اپنے ملک کا ایک میوہ دیا جو کہ ایک آدمی کے لیے کافی ہو ان کو، اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر یہ دکھا دو اور بتا لو کہ ہمارے ہاں میوے بھی اس قدر بڑے ہیں۔ جبکہ وہ اپنے سردار قوم میں واپس آئے، اس واقعے کو اللہ پاک نے یوں فرمان بیان جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹ نہ دکھاؤ، نہ خسارے میں رہو۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگ بولے، اے موسیٰ، تمہارے پروردگار لڑو، معاذ اللہ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، وہاں تو ایک طاقتور قوم آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کا قطع است نہیں رکھتے، صرف اسی صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ ارض خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اللہ پاک نے فتح ہمارے نصیب میں ہی لکھی ہے، لیکن قوم نے بات نہ مانی اور انکار کرتے رہے، اور ہم نے ملائکہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے سرکش کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو سرائے تین میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اس صحرا میں مختصر صحرا میں بھٹکتے رہے۔ وہ سارا دن پیدل چلتے لیکن میدان ختم ہی نہ ہوتا اور اسی میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی آج بھی نانک کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ان کو دیکھ کر کہنے لگے، تم ہی ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا، لیکن پانی میری کمر سے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر اور بھی انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا، جس سے آپ محفوظ رہے، اور آپ نے جوابی حملے کی اور آپ نے اس کے ٹخنوں پر اپنا سر مبارک مارا، جس کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اوج کی لاش پڑی رہی، وہیں پر سڑتی رہی۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی خود دریا میں ڈل کر اس کے کئی سالوں تک پل کا کام لیا جاتا رہا۔ تو یہ وہ تھا اور بینک جو دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان تھا، لیکن اللہ کی قدرت بہت وسیع ہے، اللہ نے اس کو ایک عرصے سے موت دے دی، جبکہ یہ 36,000 سال سے زندہ رہا۔ جب اس نے سرکشی کی تو اللہ نے اس کو بتا دیا، تجھ کو پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور تجھ کو موت دینے والا بھی میں ہی ہوں۔ روایتوں میں ہے کہ اور بھی اینک کافر تھا اور زناکار تھا۔ یہ طوفان نوح میں بھی تھا اور نوح السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا، تاب پانی کے گھنٹوں تک نہ پہنچا۔ یہ محض معنی ہے، بالکل جھوٹی باتیں ہیں، بلکہ قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی یہ دعا مسکرا بے زمین پر ایک کافر بھی نہ بچا۔ چاہیے یہ دعا قبول ہوئی، اور یہی ہوا۔ ہم نے نوح کو اس کی کشتی کو نجات دی، پھر باقی سے کافروں کو غرق کر دیا۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے۔ دوسرے روایتوں میں اوج کو تاریخی انسانی کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم کی حدیث مبارکہ حکیم ہے کہ حضرت آدم کو 60 ہاتھ تک پیدا کیا گیا تھا، پھر آج تک مخلوق کی قد گھٹنے ہی رہے۔ علامہ ابن کثیر، علامہ سیوطی، علامہ ابن جزیر طبری اور کثیر محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بھی نانک روایتوں کا ایک من گھڑت اور بے بنیاد کردار ہے۔